آج کا یہ سلسلہ ایک انتہائی شاندار نوشہ عبداللہ خان صاحب، والد صاحب ان کے فاروق خان صاحب، یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے آپ کے سامنے۔ عبداللہ خان ریاض میں ہیں، بیبت ریاض میں ہی ہیں، پلے بڑے وہیں پر ہیں۔ فاروق خان صاحب بھی برسا برس سے ہیں، اور NRI ہونے کے باوجود انہوں نے جو سنت کے نکاح کی مثال قائم کی ہے۔ عبداللہ خان صاحب، آپ کے دوست احباب میں کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ ہے؟ مگر آپ شاید بزنس میں نہیں ہیں بالکل، اسی لیے۔ لیکن آفر تو آتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی سادگی سے کیسے نکاح کیا، جبکہ NRIs کا ریکارڈ تو کچھ اور ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ رسول وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ سنت ہے کہ آپ جو اپنی شادی ہے وہ بالکل سادگی سے کریں۔ اور آج کل کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پہ شادیاں اتنی مشکل ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری گیدرنگ میں، دوستی میں، کہ کہاں پہ یوتھ جا رہی ہے اور کس دشاؤں پہ یوتھ پہنچ جا رہی ہے، جسٹ بیکاز دا شادی از ناٹ ایزی۔ تو جب آپ شادی کو آسان کرتے ہیں، لوگ اس میں انکریج ہوتے ہیں، اور رسول وسلم کی سنت بھی ساتھ، اس کے ساتھ ایک یوتھ میں اور ایک آنے والی جنریشن میں ایک بدلاؤ سا آتا ہے۔ پیپل ول بیکم کلوزر ٹو اللہ، لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اچھے سے جانتے ہیں، زندگی اپنی بہتر کر لیتے ہیں، اور جو بھی اپنی مقام ہے وہ اس مقام پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، بٹ بہت پاورفل ہے، اور بہت ہی ایک قیمتی ہے، جو صحابی اور جو رسول اللہ کے جو اس ٹائم پہ لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کل کے ٹائم پہ یو ڈونٹ فائنڈ اٹ، سو آئی تھاٹ کہ لیٹ می ڈو اٹ، لیٹ می ٹرائی ٹو گیو اٹ اے میسج کہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ ایوری ون کین ڈو دیٹ۔ فاروق خان صاحب، آپ کے NRI دوستوں میں ایسے بے شمار ہے جو یہاں آ کے 30 40 لاکھ کی شادیاں کر رہے ہیں، لاکھوں برباد کر رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ ان تمام NRIs کو تھوڑی سی شرم دلائیے اور ایک میسج دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سب سے گزارش یہی ہے کہ شادی کو آسان کیجیے، تاکہ دوسروں کے لیے بھی شادی کے بارے میں سوچنا اور شادی کرنا آسان ہو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پہ عمل کیجیے۔ آج اگر آپ 5 کروڑ کی شادی کرتے ہیں تو نیکسٹ دن آپ سے کوئی بڑی اور شادی کریں گے، اس سے بڑی کوئی اور شادی کریں گے، لیکن آپ یہ سوچیے کہ ان غریب بچیوں کا، ان غریب بھائیوں کا، ان کا کیا حال ہوگا۔ بس میرا یہی میسج ہے کہ شادی کو آسان کیجیے، نکاح کو آسان کیجیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج کی شادی کے اہم ترین ذمہ داروں میں نجیب خان صاحب شہر کے مشہور بلڈر ہیں۔ سرین وسٹا سے کون واقف نہیں ہے؟ سرین وسٹا کے پارٹنر بھی ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں خرچ کرنے کی استطاعت کے باوجود نجیب خان صاحب، جو ان کا پورا گھرانہ جو سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، خالی بیٹھ کے پانی پینے یا وہ وہاں تک نہیں، بلکہ اصل اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط کرنے میں یہ گھرانہ ہم تو دیکھ رہے ہیں بچپن سے آج تک۔ خان صاحب، آپ اپنے بزنس مین ساتھیوں کو میں چاہتا ہوں کہ میسج دیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسیج میرا تو سیدھا یہ ہے کہ دیکھیے، آپ لوگوں کو تو میں عمل کر کے بتانا چاہوں گا کہ ایک ہمارا عمل ہے الحمدللہ۔ ہماری نیت شروعات سے یہی تھی کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم لوگ رسم و رواج، لین دین کی شادی کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پچھلے سال ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی میری، اور یہ سال بھی ایک اور لڑکی، میری بھتیجی کی شادی ہے۔ دونوں بھی شادی ہم لوگ بالکل سنت کے طریقے پہ الحمدللہ کیے ہیں۔ ہم لوگ ٹھان چکے تھے کہ چاہے رشتہ آئے یا نہ آئے، ہم لوگ صرف اور صرف اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی نکاح کریں گے، ریگارڈلیس کہ ہماری لڑکی کو خدا نہ خواستہ بیٹھنا پڑے یا ہم کو اور بھی زیادہ ویٹ کرنا پڑے۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے۔ جب ہم اللہ اکبر بول رہے ہیں تو اللہ اکبر، بے شک اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا کر کے ہم کہتے ہیں تو پھر رشتوں کے نہیں آنے کا ڈر کس کا ڈر ہے ہمارے کو، جب ہم اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا طور طریقہ یہی ہے۔ شروعات سے ہماری بہنوں کی بھی شادی وغیرہ اسی پہ ہوئی الحمدللہ، اور آگے بھی ہم لوگ فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ بھی دعا کریے کہ اللہ پاک ہمارے کو استقامت دے دین اور ایمان میں، اور اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بھی بڑھ کے کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فاروق صاحب کو بھی ہمارے پاس میں ایک فرشتہ بنا کے بھیجا، جو کہ ہم ذہن ہے، ہم خیال ہے ہمارے، الحمدللہ ہم بولنے سے پہلے وہ ہماری ہم خیال بنے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ بھی سنت کو اپنائیں۔ جب انہوں سنت کو اپنائے اور ہم سنت کو اپنائیں تو الحمدللہ ایک ٹریک پہ آسانی سے آگے، اللہ کا شکر ہے۔ اور سادگی اللہ پاک کو پسند ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ نکاح کو بھی اسی پیمانے میں ڈال کے ہم لوگ آگے بڑھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جوڑے کے لیے، بلکہ ان دونوں خاندانوں کے لیے دعا ضرور کریں کہ انہوں نے جتنی عظیم سنت کو قائم کیا ہے، اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانوں کو، آپ کی نسلوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ تمام کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں
यकीनन सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक तो अदीब खान साहब, फ़ारूक खान साहब और इनके ख़ानदान हैं, लेकिन आप भी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के काबिल मुस्तहिक इसलिए हैं दोस्तों कि आज जो निकाह आप अटेंड कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना आज़मुन निकाह, सबसे आज़म, अजीम से आज़म है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बेहतरीन निकाह। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसका निकाह सबसे बेहतरीन हो? अगर सच्चा मोमिन है तो सच्चा निकाह कौन सा है? इन्ना आज़मुन निकाह ऐसरहु मऊना, सबसे आसान और कम खर्च हो। हर नौजवान देख के बोले अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना दिल में तो ख्वाहिश, ऐसा निकाह हो। सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे बेहतरीन का अपोजिट क्या होता है? क्या होता है? माशाल्लाह, बदतरीन। तो हदीस ही को आप थोड़ा सा पलटाइए, सबसे बदतरीन निकाह वो है जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाला हो। बारात, बैंड बाजी, मंगनी, शादी का खाना, ये सब किसके थे? ये मंगनी लाई थी मोहतरमा महारानी जोधाबाई। मुसलमान का नहीं है, इस्लाम का नहीं है ये शादी का खाना कौन लाया? ये इस्लाम में नहीं आया ये लॉर्ड शिवा और पार्वती विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये उनकी सुन्नत है। जहेज़ के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, सारे खुददार लोग हैं पूरा। आप ही नहीं, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका हर जगह देखा, हमारे लोग इतने खुददार शरीफ मर्द होते हैं, कोई ये नहीं कहता मैं जहेज़ लिया हूँ। ये कहते हमने कह दिया साफ कि जो अपनी बेटी को देना है दे लो, हमको नहीं चाहिए। ये पूरे खुददारों की फ़ौज है। तो मेरे दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो निकाह आसान होगा या मुश्किल? तो ये बदतरीन निकाह, उसमें जब शिरकत करेंगे आप तो कल पूछ तो होने वाली है, आप माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बचाने के लिए जिसने दावत दी है वो तो नहीं आएगा। तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने आज एक ऐसे निकाह में शिरकत की है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक सबसे बेहतरीन निकाह है। कोई ड्रामाबाजी नहीं है कि हम लोग तो नहीं बोले थे भाई, मगर ये लड़की वाले ज़बरदस्ती करें। नहीं, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी आखिरी बेटी थी, पहली बेटी थी, ये ड्रामाबाजी नहीं है। और इस निकाह में, पहले तो निकाह क्या चीज़ है दोस्तों? ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये लगन नहीं है, ये चर्च में नहीं हो रही शादी। ये निकाह सिर्फ इस्लामी नुक्ते नज़र से नहीं, बल्कि जो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा रूहानी रिश्ता कायम होने जा रहा है जिसका मुकम्मल ज़ामिन अल्लाह है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह का खुतबा दिया था उसमें देखिए 4 मरतबा जो तक़वा है, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये है तक़वा कि एक ही नफ्स से जब पैदा किए गए हैं तो औरत और मर्द इक्वल हैं। ये जन्म जन्म का रिश्ता नहीं है, ये अटूट बंधन नहीं है कि औरत को सती कर दिया जाए। ये उनके पास औरत का 5वां दर्जा है, इस्लाम में नहीं है। खुद हमारे मौलानाओं ने भी लिखा, औरत नाक़िसुल अक़ल साक़ितुल एतबार। अरे अल्लाह के बंदे, आज के दौर में औरत जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर है, पायलट है, क्या नहीं है, लेकिन हमने नज़रअंदाज किया। फिर एक तक़वा के साथ आता है क़ूलू क़ौलन सदीदा। देखो सच, इसकी बुनियाद पे ये निकाह होता है, ये कोर्ट मैरिज नहीं है। क़ूलू क़ौलन सदीदा का उसूल ये है कि सच बात बोलो। आप 90% शादियों में जाते हैं, ये कह रहे हैं खुशी से दे रहे हैं, वो कह रहे हैं खुशी से ले रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए, क्या ये खुशी से है? क्या ये मजबूरी नहीं है? क्या ये सोशल ब्लैकमेल नहीं है? ये सोशल ब्लैकमेल। तो इन बुनियादों पे रिश्ता कायम होता। जो अहम बात बोलनी थी दोस्तों वो ये है कि आज भी बड़े बड़े दीनदार घराने हैं, सिर्फ फारूक खान साहब का घराना दीनदार नहीं है, सिर्फ नजीब खान साहब या अदीब खान साहब का घराना दीनदार नहीं है। दीनदार घराने हज़ारों हैं, सुन्नतों से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, दाढ़ी में मोहब्बत, बुरखे में मोहब्बत, हत्ता कि अभी जुमे की नमाज में एक साहब, इमाम साहब ने जैसे ही सलाम फेरा, एक साहब तेज़ी से उठे। अब पीछे लोग बैठे हैं, वजीफ़ा 2 मिनट की दुआ होती, कितनी 2 मिनट से ज़्यादा की दुआ नहीं होती इमाम साहब की, नहीं, वो सफ़ेद चीरते हुए। मैंने कहा 2 मिनट बैठ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, मैं अपने अल्लाह को मैं जवाब देने वाला हूँ, ये बिदअत हो रही है। लेकिन नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना बिदअत है। ओके भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कंडम नहीं कर रहा हूँ। सुन्नत से ऐसी मोहब्बत के कई मिसालें हैं। आप हाथ यहाँ बांधते हैं, आपकी मस्जिद वो है, आप यहाँ बांधते हैं, आपकी मस्जिद इधर है, आप फातिहा देते हैं, आपकी मस्जिद अलग है।
سنتوں سے محبت, اللہ کے نبی سے محبت کے نتیجے میں مسجدیں الگ, عالم الگ, لباس الگ, ٹوپیاں الگ, رنگ الگ. بہت اچھی بات ہے, یہ سنت سے محبت ہونی چاہیے. بس میرا ایک ہی سوال ہے, اتنی محبت ہے جب دیندار گھرانوں میں, وہ بھی کوئی مسلکوں کے ذریعے یا علماء اور اکابرین اور فلاں فلاں کی وجہ سے جو دماغوں میں یہ سنت سے محبت دکھائی گئی ہے, بٹھا دی گئی ہے, اس میں نکاح کی سنت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سنت پر ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو مسٹ ہے. اور کتنے % ہونا چاہیے؟ 100. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جس نکاح میں مہارانی جودھا بائی کے بھی 10% رول ہے, لارڈ شیوا کا بھی ہے, رام چندر, سب کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی کنسیشن دیتے ہوئے نکاح کی محفل میں قاضی صاحب سنت کے مطابق نکاح پڑھائے. پھر ولیمہ, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا سادگی سے نکاح کرنا اچھی بات ہے, سگریٹ نہیں پینا اچھی بات ہے نا, شراب نہیں پینا اچھی بات ہے, بیٹھ کے پانی پینا بہت اچھی بات ہے, ویسے ہی سنت پہ نکاح کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. آپ نے اس کو اسموکنگ اور بیٹھ کے پانی پینے اور سیدھے ہاتھ سے پانی کے برابر کر دیا. یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. ہمارے مولوی آپ کو نہیں بولتے, وہ صحیح بولتے یا غلط بولتے, میں نہیں بولوں گا, آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے. جس نکاح میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہو, اس نکاح میں جا کر کھانا کیا جائز ہونا چاہیے؟ 10% لوگ اپنا پراپرٹی ہے, بلڈرز ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, NRIs ہیں. آپ کی سوسائٹی میں 10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ایسے. باقی 90% لوگوں کی شادی میں گھر بیچ رہا ہے, کوئی ڈاکہ مار رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی رشوت لینے پہ مجبور ہے. ایک بھائی 3 بہنوں کی وجہ سے اس کی شادی ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہے, بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ سوسائٹی پوری برباد اس نکاح کی وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے مولویوں نے دماغ میں بٹھایا ہے کہ جہیز غلط, شادی کے کھانا غلط. ارے بابا, جب گٹکا کھانے سے کینسر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ. ارے پہلے گٹکا چھوڑو نا. نہیں 40 سال سے کھا رہا ہوں, کیسے چھوڑ سکتا؟ نہیں. اب یہ امت نکاح کی سنت کو نگلیکٹ کرنے کے نتیجے میں بربادیوں کی ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہو تو جائز. یہاں آ کے چور دروازہ کھول رہے ہیں. میرے دوستو, ایسی شادی کا دعوت نامہ کیا قبول کرنا جائز ہے؟ کیا یہ شادیاں ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فاروق بھائی بھی تمام کے اتنا تو جانتے ہیں اخوان الشیاطین بولتے کس کو ہیں؟ یہ شیطان کے بھائیاں ہیں پورے, جو جواز نکال کے دے رہے ہیں کہ نہیں رشتہ داری کاٹی نہیں جا سکتی. فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا, رشتہ داری کس سے؟ اللہ سے, اللہ کے نبی سے, یا یہ رشتہ داروں سے؟ کسی ایک کے اوپر آپ کو متفق ہونا پڑے گا. حوض کوثر پہ جب شفاعت کے لیے جائیں گے, وہاں پر یہ رشتہ دار کام آئیں گے یا اللہ کے نبی؟ یہ فیصلہ کر لیجئے. وہاں اللہ کے نبی کے سامنے کیا بولیں گے آپ؟ کہ اللہ آپ کی سنت کو قائم اس لیے نہیں کر سکا, میرے سمدھی راضی نہیں تھے, یہ بولیں گے؟ دوستو, اپنے ضمیر سے پوچھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عالم کا پتہ, مفتی کا پتہ بتایا, استفتی بقلبک, اپنے ضمیر سے پوچھو کہ جس سسٹم کی وجہ سے آپ کی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں, کیا اس سسٹم میں شرکت کرنا چاہیے؟ جس سسٹم کی وجہ سے سب سے بڑی بربادی لڑکی کے بھائیوں کی ہو رہی ہے, دادا نے پھپھوؤں کی شادیاں کر کے ہمارے باپ کو لاوارث چھوڑا, دبئی سعودی جانے پہ مجبور ہوئے. اس کے بعد جب ہمارے اباؤں کا زمانہ آیا, ابا جان نے بڑی اپا مجلی اپا کی شادی کے اندر گھر بیچا, سب کچھ چھوڑا. کل آپ کو کیا ملے گا؟ کل آپ کے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں گی تو کیسے جائیں گی وہ؟ ہم لوگ جن سنتوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے اس پہ لڑنا نہیں چاہتے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی بقلبک, اپنے ضمیر سے پوچھ. التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں ہے. کیا ایسی شادی جو میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے اس کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ یہ سوال پورے ہندوستان کے علماء سے ہم کرتے پھر رہے ہیں. احسن بھائی سوشل ریفارم سوسائٹی کے اولین سرپرستوں میں ہیں, ان کی سرپرستی ہم کو ملی ہے. آج اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ یہ خود موجود ہیں ایک ایسی محفل میں جہاں پر دونوں گھرانے, ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں, دونوں گھرانوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس گھرانے کے جتنے شادیاں آج تک ہوئے اور ہوں گے مکمل سنت پہ ہوں گے. اب اس بچی کے لیے بھی جو سوال تھا, اللہ نے ایسا بھیجا کہ ہم کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا. اور پھر یہ جو روحانی رشتہ ہے نا, روحانی رشتہ یہ ہے کہ حق تقاتی ہی, آپ کو خالی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ رشتہ, خالی گھر چلانے کے لیے بیوی پکا کے رکھے نہیں. یہ اس لیے ہے حق تقاتی ہی, جتنا اللہ کا حق ہے اتنا پورا ادا کرو. وہ دعوت کے میدان میں, وہ تبلیغ کے میدان میں, وہ علم کے میدان میں. اور ماشاءاللہ سے نوشا اور عروسہ کہ علم دین سے ماشاءاللہ علم دنیا سے دونوں سے اتنی آراستہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جوڑی بہت بہت کامیاب کرے گی. یہ دین کے بھی کام آئے گی, یہ دنیا کے بھی کام آئے گی.
میرے دوستو ایک ہی عہد کر کے اٹھو. ایسا نکاح ہے تو شرکت نہیں تو اس میں شرکت کرنا اللہ کے نبی کے دشمنوں کی شادی کو پروموٹ کرنا ہے. دعوت نامہ جب آئے ان سے بولو کہ یہ شادی میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. یہ ہے اصل ایمان, یہ ہے اصل جہاد. میں ہاتھ اٹھاؤ نہیں بولوں گا, اپنے دل میں اپنے اللہ سے عہد کیجئے. اگر اس مجموعے کے صرف 10-12 آدمی عہد کر لیے, حیدرآباد میں انقلاب آئے گا. کیا دوستو ساتھ دیں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیر. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.